عقیدہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، سرکار نور بھی ہیں سرکار بشر بھی ہیں۔ اور جو انہوں نے کہا ہے میں نے وہ پروگرام خود بھی دیکھا ہے اقرا ٹی وی کے اوپر، مولوی قاسم صاحب نے چونکہ انہوں نے نام لے لیا ورنہ میں شاید نہ لیتا نام، مگر چونکہ صاحب خانہ کہہ لیں کہ انہوں نے چونکہ نام لیا ہے تو اس لیے میں نے اب کیا چھپانا ہے۔ تو مولوی قاسم صاحب نے کہا کہ دیکھو حضور کو نور مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نور ہیں، اگر حضور نور ہیں تو تمہیں تو پھر اپنا کلمہ بھی تبدیل کرنا چاہیے۔ جی کلمے میں اللہ کہتا ہے، کلمے میں یعنی الفاظ ہیں کہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کلمہ شہادت، جس کا معنی یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ جب ان کو عبد کہا تو عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، تو بندہ ہوتا ہے انسان۔ جی تو جب ہم کلمے میں ان کو انسان کہہ رہے ہیں، اس کے بعد ہم ان کو نور کہیں تو پھر تو آپ کا اپنے کلمے پر اعتبار نہیں، اپنے کلمے کو تبدیل کرو۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ان کو نور کہہ دیا تو ان کو انسانوں میں سے نکال دیا، یہ تو ان کی بہت بڑی گستاخی ہو گئی کہ وہ انسانوں میں سے نکال دیے گئے۔ یہ آپ نے بھی پروگرام دیکھا تھا کہ نہیں؟ بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، بہت سارے دوستوں نے دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، اتفاق سے میں اپنی بیٹی کے گھر گیا ہوا تھا، جو اس کو بار بار ریپیٹ بھی کر رہے ہیں اس پروگرام کو، تو لوگوں کے ذہن خراب ہو رہے ہیں، مسموم ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کلمہ ہی صحیح نہیں ہے، جی ہمارا ایمان ہی صحیح نہیں ہے، ہم تو حضور کے بے ادب ہو گئے، گستاخ ہو گئے، ان کو ہم نے نور مان کر ہم نے تو گویا کہ ان کی بے ادبی کر دی، گستاخی کر دی ہے۔ تو یہ رات کو مجھے موضوع کہا تھا قبلہ غزالی صاحب نے کہ اس پر تھوڑا سا اظہار خیال کرنا۔ تو صبح کی نماز کے بعد پھر میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ کچھ کتابیں جو ہیں نکالی اور کچھ نوٹس میں نے تیار کی، وہ میرے سامنے ہے، اب ٹائم تو نہیں ہے لیکن بالاختصار میں چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ سنیے اللہ کا قرآن، ماشاءاللہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ایسے ہی ہوا میں کھڑا نہیں ہے جی، ہمارا عقیدہ، ہمارے عقیدے کی بنیاد یا خدا کا قرآن ہے یا محمد مصطفیٰ کا فرمان۔ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں کملی والے کا فرمان ہے۔ تو سنیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ 6 پارہ، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قرآن سن کر آپ ذوق سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم، تمہارے پاس آ گیا ہے، یہ تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے کیا آ گیا ہے؟ نور و کتاب مبین، نور آ گیا ہے اور کتاب مبین آ گئی ہے۔ ایک نور آ گیا ہے، ایک کتاب مبین، درمیان میں واو ہے، واو کا معنی ہوتا ہے اور، گویا کہ یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ الگ الگ چیزیں ہیں، نور اور ہے اور کتاب اور ہے۔ کتاب سارے جانتے ہیں، کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، نور سے کیا مراد ہے؟ تو تفسیر خازن جلد 2 صفحہ 28 کہتے ہیں نور یعنی محمدن، سبحان اللہ، نور آ گیا یعنی محمد مصطفیٰ آ گئے۔ تفسیر طبری جلد 4 صفحہ 90 کہتے ہیں النور محمد، نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہے۔ تفسیر کبیر امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وفیہ اقوال، اس میں متعدد اقوال ہیں۔ الاول، پہلا قول یہ ہے ان المراد بالنور محمد وبالکتاب القرآن، کہتے اس میں اقوال ہیں۔
پہلا قول سب سے قوی تر، جو سب سے پہلا ہے وہی سب سے معتبر ہے۔ جب ایک مفسر بہت ساری تفاسیر لکھتا ہے تو ان میں سے جو سب سے مضبوط ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے رکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں الاول، پہلا قول یہ ہے ان المراد بالنور محمد، اللہ نے نور بول کر محمد مصطفیٰ کو بیان فرمایا ہے۔ تفسیر ساوی جلد 1 صفحہ 270، اور یہ ساری تفسیریں میرے پاس ہیں، میں نے ویسے ہی نہیں کتابوں سے دیکھ کر حوالے لکھ لیے ہیں۔ الحمدللہ یہ سارے ریفرنسز میرے پاس موجود ہیں، جو آدمی دیکھنا چاہے ان کو پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ فرمایا تفسیر ساوی جلد 1 صفحہ 270، وَسُمِّيَ نور، غور سے سنو کہ مفسرین کرام جن کے ذریعے ہمیں قرآن کی تفسیر ملی ہے ان کا عقیدہ قبلی والے کے بارے کیسا تھا؟ آگے ہو جائے، جگہ پر کرے، آگے ہو جائے، جلدی کرے، پیچھے والوں کے لیے جگہ چھوڑ دے، آگے ہو جائے، ذرا آگے آگے ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، قریب آ جائے نا، آگے آگے ہونے جگہ توجہ فرمائے ذرا۔ ماشاءاللہ فرماتے ہیں وَسُمِّيَ نُورًا، سرکار کو نور کیوں کہا گیا ہے؟ کہا لِأَنَّهُ اصل کل نور حسی و معنوی، سبحان اللہ، اس لیے کہ کملی والے آقا ہر مانوی اور ہر حصی نور کا اصل ہے۔ ہر مانوی نور کا بھی حضور اصل ہے اور ہر حصی نور کا بھی اصل ہے۔ وہ مولوی قاسم صاحب کہہ رہے تھے کہ حضور کو نور مانتے ہیں ہم، مگر نور ہدایت مانتے ہیں، نور ہدایت کے نور ہیں، کوئی ظاہری نور نہیں ہے، ظاہری حصی یعنی فزیکل کوئی دیکھا جانے والا نور کہ جو نور نظر آئے کسی آنکھ کو ظاہری طور پر، ایسا نور نہیں ہے حضور۔ ہاں حضور کو ہم نور مانتے ہیں مگر ہدایت کا نور مانتے ہیں۔ مگر دیکھیے امام ساوی کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وَسُمِّيَ نُورًا، حضور کو نور اس لیے کہا گیا ہے لِأَنَّهُ أَصْلُ كُلِّ نُورٍ حِسِّيٍّ وَمَعنَوِيٍّ، حضور ہر حصی نور کا بھی اصل ہے، ہر معنوی نور کا بھی اصل ہے۔ معنوی نور یعنی ہدایت کا نور، حصی نور یعنی فزیکل نور، ویزیبل نور، دیکھا جانے والا نور۔ آپ یہ فرما رہے ہیں ہدایت کا سارا نور بھی کملی والے سے آیا ہے اور کائنات کا سارا حصی نور بھی کملی والے آقا سے نکلا۔ چاند تاروں کا نور اور کائنات میں جتنا نور ہے اس سب کا اصل میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے روح المعانی، سبحان اللہ، صاحب روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی بغدادی، سبحان اللہ، نقشبندیوں کا بہت بڑا واہ واہ واہ، علامہ اور مفسر قرآن، سبحان اللہ، جی ارشاد فرماتے ہیں، سنیے اور اندازہ کیجئے کہ یہ آج کے مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور وہ مفسرین کرام کہ جن کے ذریعے ہمیں قرآن کا علم حاصل ہوا ہے وہ قرآن کی تفسیر کیسے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روح المعانی جلد 6 صفحہ 98 فرماتے ہیں وَهُوَ نُورُ الْأَنْوَارِ وَالنَّبِيُّ الْمُخْتَارِ، وہ سارے نوروں کا نور ہے، وہ نبی مختار ہے۔ وہ نوروں کا نور ہے، وہ سارے نوروں کا ہر نور انہی سے آ رہا ہے، ہر نور انہی سے حاصل ہوا ہے۔ وَهُوَ نُورُ الْأَنْوَارِ، وہ سارے نوروں کا نور ہے، وَالنَّبِيُّ الْمُخْتَارِ، وہ نبی مختار ہے، نبی مختار ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، یہ تو کہتے ہیں کہ علی اور محمد اور علی کے کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، مولوی قاسم صاحب کا، یہ ان کے بڑے قاسم صاحب، ان کے جو بڑے قاسم صاحب، یہ جو ان کے جو بڑے بڑے مولانا سب کا یہ ہے کہ جس کا نام محمد یا علی، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ مگر صاحب روح المعانی کیا فرماتے ہیں وَهُوَ نُورُ الْأَنْوَارِ وَالنَّبِيُّ الْمُخْتَارِ۔ آگے چلیے روح البیان، تفسیر روح البیان، اور تفسیر روح البیان کا مصنف صرف عالم نہیں تھا، عارف باللہ ولی کامل بھی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاحب روح البیان جو ہے علامہ